السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 6 جماعت ششم کے لیے وضو کا عنوان چل رہا ہے، اور اس عنوان کے تحت آپ نے وضو کے فرائض، وضو کی سنتیں اور وضو کے مستحبات پچھلے سبق میں پڑھے تھے۔ عملی کتاب میں آپ کو کام بھی دیا گیا تھا، امید ہے آپ نے وہ کام اچھے انداز میں کر لیا ہوگا، اسے یاد بھی کر لیا ہوگا۔ ایک مرتبہ عملی کتاب دیکھیں اور پھر انشاءاللہ ہم آج کا اپنا عنوان شروع کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، صفحہ نمبر 22 پر سوال نمبر 1 تھا وضو کرنے کا طریقہ، تو امید ہے آپ نے یہ اختصار کے ساتھ لکھ لیا ہوگا۔ تو یہ وضو کا طریقہ جو ہے یہ بھی آپ نے لکھنا تھا۔ اس کے بعد وضو کے فرائض اور وضو کے سنتیں۔ یہ سوال نمبر 2 آپ کا وضو کے کتنے فرض ہیں اور وہ کون کون سے ہیں۔ پھر سوال نمبر 3 اس کا باقاعدہ جواب آپ اگلے عنوان میں بھی پڑھیں گے، تو یہ یہاں پہ آپ اس کا جواب لکھا ہوا دیکھ بھی سکتے ہیں۔ سوال نمبر 4 وضو کی سنتیں، اور سوال نمبر 5 وضو کے مستحبات۔ یہ کام آپ نے کیا ہے، اور اب ہم آج کا عنوان شروع کرتے ہیں۔ آج کے عنوان میں ہمارے وضو کے آداب سے شروع ہوگا۔ عزیز طلباء، آج ہم وضو کے آداب اور مکروہات وضو اور نواقض وضو، یہ 3 چیزیں ہم پڑھیں گے۔ آداب میں وہ چیزیں آتی ہیں کہ جن کے کرنے پر تعریف کی جائے اور نہ کرنے پر برائی نہ کی جائے، اور یہ کون کون سے ہیں یہ سبق کی ریڈنگ میں بلند خوانی میں آپ پڑھ لیں گے۔ مکروہات وضو، ایسے کام جو وضو کے لیے ناپسند ہیں، اچھے نہیں ہیں، ان کو پسند نہیں کیا گیا۔ اور نواقض وضو، وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو عزیز طلباء، ان کی ریڈنگ کے دوران ہی یہ ساری باتیں آپ سمجھتے چلے جائیں گے۔ اب ہم اس کے آج کے سبق کی ریڈنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد عملی کتاب کا کام دیکھیں گے۔ وضو کے آداب وہ ہوتے ہیں جن کے کرنے پر تعریف کی جائے اور نہ کرنے پر برائی نہ کی جائے۔ وضو کے دیگر آداب بڑی کتابوں میں بیان کیے گئے ہیں، یہاں کچھ آداب بیان کیے جاتے ہیں۔ دائیں ہاتھ سے پانی ناک میں چڑھا کر بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے ناک صاف کرنا۔ نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لینا۔ انگوٹھی، نتھ جو ناک کے اندر عورتیں ڈالتی ہیں، چوڑی وغیرہ اگر ڈھیلی ہو تو اس کو ہلانا، اگر تنگ ہو تو اس کو ہلانا ضروری نہیں۔ وضو کرتے وقت دنیا کی باتیں نہ کرنا، یہ بھی ادب ہے۔ زیادہ پانی خرچ نہ کیا جائے، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کیا جائے۔ وضو کے دوران اپنے اعضاء پر اس طرح زور سے پانی نہ ماریں کہ دوسروں پر اس کی چھینٹیں جائیں۔ وضو ختم کر کے درود شریف، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس دعا کا ترجمہ: اے اللہ، مجھے ان لوگوں میں کر دے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں اور بہت پاکی والے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری ادب جو ہے، وضو کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھنا۔ تحیۃ الوضو پڑھنا، یہ آخری ادب ہے۔ مکروہات وضو میں یہ باتیں مکروہ ہیں: ناپاک جگہ پر وضو کرنا۔ نمبر 2 سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا۔ نمبر 3 ضرورت سے زیادہ پانی خرچ کرنا۔ نمبر 4 دنیا کی باتیں کرنا۔ نمبر 5 سنت کے خلاف وضو کرنا۔ نمبر 6 بغیر عذر کسی سے مدد لینا۔ نمبر 7 منہ پر پانی زور سے مارنا۔ نمبر 8 پانی ضرورت سے کم یا زیادہ استعمال کرنا۔ یہ وضو کے مکروہات ہیں۔ نواقض وضو کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے،
وضو کو توڑنے والی چیزیں 8 ہیں۔ نمبر 1، پخانہ پیشاب کرنا یا ان دونوں راستوں سے کسی اور چیز کا نکلنا۔ نمبر 2، ریح یعنی ہوا کا پیچھے سے نکلنا۔ نمبر 3، بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ کا کسی ایسی جگہ بہہ جانا جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے۔ نمبر 4، منہ بھر کے قے کرنا۔ نمبر 5، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سو جانا۔ نمبر 6، بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ نمبر 7، جنون یعنی پاگل ہو جانا۔ نمبر 8، نماز میں قہقہ مار کر یعنی زور زور سے ہنسنا۔ یہ وہ 8 باتیں ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ عملی کتاب میں دیکھیں آپ نے آج کیا کیا ہوم ورک کرنا ہے۔ صفحہ نمبر 25 پر عزیز طلباء آپ نے سوال نمبر 6 وضو کے آداب بیان کریں۔ ایک تو آپ نے یہ سوال کرنا ہے اور اس کے بعد سوال نمبر 8 وضو میں کیا کام مکروہ ہیں، وضو کے مکروہات آپ نے لکھنے ہیں۔ اور اس کے بعد صفحہ نمبر 27 پر سوال نمبر 11 نواقض وضو کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں۔ یہ 3 سوالوں کے جواب آج آپ نے لکھنے ہیں اور ان کو آپ نے عزیز طلباء اچھے انداز میں یاد بھی کرنا ہے۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔